اللہ تعالیٰ نے ان تمام زبانوں میں سے جن کو پہلے ہی عزت دی گئی تھی، جس طرح انسان کو عزت دی ہے، انسان کی تمام زبانوں کو عزت دی ہے، ان تمام زبانوں کے بعد ان میں سے ایک زبان کو اس نے اپنے لیے چن لیا، اپنی بات بیان کرنے کے لیے چن لیا۔ اب ہمیں عربی کی طرف آنا ہے، اس لیے آنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے۔ آپ ترجمہ، کبھی آپ کوئی شاعری سن رہے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاعری کا ذوق ہے، آپ شاعری سنتے ہیں، واہ اوہ اللہ، آپ کا 16 سال کا بیٹا بیٹی جس کو اردو نام کی کو بلا نہیں ہے، مام آر یو اوکے، ڈیڈ آر یو اوکے، اور پھر آپ بیٹھ کے اس کو ترجمہ انگلش میں بتائیں کہ کیا تھا، مزہ آ گیا۔ جب آپ ترجمہ بتائیں گے تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ او تمہیں نہیں مزہ آ سکتا، اس کا مزہ صرف اردو میں ہی آتا ہے۔ اس بات میں جو مٹھاس ہے، اس بات میں جو مزہ ہے، جو مذاق ہے، جو اس کی اصل قوت ہے، وہ اسی زبان میں ہے، کیونکہ زبان صرف معنی نہیں ہے، زبان ایک آرٹ بھی ہے، آرٹ ہی ہے نا۔ کسی گانے کا کوئی ترجمہ کر دے، کسی شاعری کا کوئی ترجمہ کر دے، اس کا وہی اثر ہوتا ہے کیا؟ اس کا وہ اثر تو نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زبان جتنی زیادہ خوبصورت ہو اتنا اس کا ترجمہ مشکل، کیونکہ آپ الفاظ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، خوبصورتی کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آرٹ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اردو میں جو میسٹر پیس ہے وہ انگلش میں جب ترجمہ کریں گے تو وہ انگلش کا میسٹر پیس نہیں بن جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں پھر اگر تمام زبانوں کا میسٹر پیس اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، امام السیوطی کہتے ہیں کہ جتنا اعلیٰ خالق مخلوق سے ہے اتنا ہی اعلیٰ خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے ہے۔ یعنی اگر آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں اور رب کہاں، پھر آپ اندازہ کریں ہمارے الفاظ کہاں اور اللہ کے الفاظ کہاں، پھر آپ سوچیں کہ چلو ترجمہ تو ہے، بات آ گئی، خیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی ترجمے میں نہیں آ سکتی، اس کا ایک خاص اثر ہے۔ وہ ترجمے میں آپ کو تھوڑی بہت بات تو آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شاعری پہ مطمئن نہیں ہوتے ترجمے کے بعد، کسی اور کے کلام پہ مطمئن نہیں ہوتے ترجمے کے بعد، اس کا ایک اثر مٹ جاتا ہے، اس کی ایک قوت مٹ جاتی ہے، اس کی ایک خوبصورتی مٹ جاتی ہے۔ آپ یہ کیسے اپنے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے بات کی ہے وہ ترجمے بھی سمجھ ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اردو میں تو لوگ بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں، وہ جی جو سارے عربی کے لفظ ہیں اس میں تو کئی تو اردو میں مجھے آ جاتی ہے، ایسے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ شاباش جی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو مبارک ہو، پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ عربی میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں آج بھی استعمال کرتے ہیں جن کے عربی میں مطلب اور اب اردو میں مطلب اور ہے، تو آپ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں ہاں سب سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن ایسی شے ہے، ایسا کلام ہے، آج کا عرب اس کو سمجھ نہیں آتی، اس نے ٹھیک سے عربی نہ پڑھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب ترقی کرنا چاہتا ہے نا دنیا میں، تو وہ تو غیر انسانی زبان بھی سیکھ جاتا ہے، پروگرامنگ کی زبان سیکھ جاتا ہے، میڈیسن کی زبان سیکھ جاتا ہے، فزکس آرکیٹیکچر کی زبان سیکھ جاتا ہے۔ اس کی ووکیبلری اتنی اسپیشلائز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سے عام بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نیورولوجسٹ کی زبان میں، نیورولوجی کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہو، آپ کو کیا سمجھ میں آنا ہے؟ کوئی پروگرامر آپ کے ساتھ کوڈنگ کی زبان میں بات کر رہا ہو، آپ کو کیا پتا چلنا ہے؟ اس نے 600 صفحے کا کوڈ لکھا ہوا ہے ایپ کے پیچھے، آپ کھول کے پڑھ لیں مطالعے کے لیے آپ کو کیا پتا چلنا ہے؟ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کیلکولس کی زبان سیکھ سکتے ہیں، بایولوجی کی زبان سیکھ سکتے ہیں، یہ تو غیر انسانی۔ اور پھر آف کورس جاب لینے کے لیے لوگ انگلش سیکھتے ہیں، یورپین زبانیں سیکھتے ہیں، جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی زبان سیکھ جاتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی زبان سیکھنا اصل میں سفر ہے محبت کا، خوبصورتی کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنی خوبصورت بات کی ہے، مجھے سیکھنے کا شوق ہے۔ جب یہ شوق دل میں آئے گا نا، یہ میں آپ کو گلٹ نہیں کرا رہا کہ جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے آپ اچھے مسلمان نہیں، آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، تسلی کر لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک ایک دل میں محبت نہیں آئے گی نا خدا کے کلام کی، تب تک وہ سفر شروع ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ وہ محبت کے ذریعے شروع ہوا تو اس نے خود وعدہ کیا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے قرآن یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو تھوڑی ہمت کر کے یاد کر لے، کوئی کوشش تو دکھا دے، پھر دیکھنا کیسے زبان کھلتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، آ جائے گا۔ بنیادی عربی آپ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب کہا ہے نا علمہ البیان، اس طرح
اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہی تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہر وہ انسان جو اس کی زبان سیکھنا چاہے گا اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا، یہ توقع نہیں ہے، یہ اگر یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، یہ ہے کہ یہ محبت کا سفر ہے. اور جب انسان کو اپنے رب سے محبت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کو پھر خود ہی احساس ہوگا کہ میرے اور میرے رب کے کلام کے درمیان میں یہ ترجمان کیوں ہے. کوئی نہ ہو، کتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی نہ ہو، کہ جب میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں ہوں، میرا رب ہے اور ہم کلام ہیں آپس میں، ہمارے درمیان کوئی ہے ہی نہیں. وہ یہ ہر مسلمان کا ایک خواب ہونا چاہیے، محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار خواب ہونا چاہیے، اور یہ خواب اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق دے.